ہمارا بزرگوں سے بڑا احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ اب یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں، سیاست ہی چھوڑ دیں، یا گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے، جوانوں کے لیے دعا کرے، مستقبل کے لیے دعا کرے۔ ساتھیوں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے جب میں ملک کا صورتحال دیکھتا ہوں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے عوام کے مسائل حل کروں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کا جو دکھ ہے، جو تکلیف ہے، وہ درد ہے، وہ دور کروں، وہ کم کروں، مگر نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ہمارا سیاست چل رہا ہے، جس سمت پہ ہمارا ملک چل رہا ہے، تو ان مسائل میں کمی نہیں، ان مسائل میں اضافہ ہونے جا رہے ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ہمارا پرانا سیاستدان سیاست کر رہے ہیں، ان تکلیفوں میں کمی نہیں، ان تکلیفوں میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کام کرنا چاہتے ہو، اگر نیت صاف ہے، ارادہ ہے، تو کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت سا پوٹینشل ہے۔ حکومت اگر کام کرنا چاہے، اگر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کام کرنا چاہیں، تو بہت کام کرنے کا گنجائش ہے، مگر ان کا نیت ہی نہیں ہے، ان کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ حکومت ہو تو پھر ہم کام کریں۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ جس کا بھی حکومت بنے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا حکومت ہو یا نون لیگ کا حکومت ہو، ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنا حساب لے، وہ اپنا جو ذاتی دشمنیاں ہیں اس پہ وہ اترائے، انتقامی کارروائی کرے، انتقامی سیاست چلائے، اور اس سے جو نقصان ہوتا ہے، وہ سیاستدان کا جو نقصان ہونا ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن جو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے ان کو عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ ہمارا جو پی ڈی ایم کا حکومت تھا، 18 سال کا جن کے ہم نے ساتھ دیا، 18 سال، خدا نہ خواستہ 18 سال، 18 مہینے جو ہم نے ساتھ دیا، ارادے تو بہت اچھے تھے۔ ہم نے تو ملک کو جمہوری اور آئینی بحران سے نکالنا تھا، معاشی بحران سے نکالنا تھا، خارجہ سطح پہ جو بحران تھا اس سے نکالنا تھا۔ کامیاب اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ہمارا اتحادی خدمت کرنے کے بجائے، محنت کرنے کے بجائے، عوام کو مسائل سے نکالنے کے بجائے اپنا ذاتی دشمنیاں پہ توجہ دے رہے تھے۔ اگر ایک دن میں 24 گھنٹے ہیں اور اس 24 گھنٹے میں کسی ایک وزیر اعظم کے پاس چوائس ہوتا ہے، ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، یا میں اپنا 24 گھنٹے عوام کی خدمت میں گزاروں، یا میں وہ 24 گھنٹے اپنے ذاتی مسئلے، اپنے ذاتی دشمنیاں پہ فوکس کروں۔ اور وہی ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی ہم نے ٹارگٹس رکھے تھے کہ مہنگائی کو کم کرنا ہے، معاشی بحران سے نکلنا ہے، سیاسی جمہوری بحران سے نکلنا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ حکومت اس ٹارگٹ پہ، ان ٹارگٹس پہ وہ پورا نہیں اترے۔ یہ جو میں آج کل شکایت کرتا آ رہا ہوں، بلکہ شکایت کیا، مطالبہ کرتا آ رہا ہوں اپنا پرانا سیاستدانوں سے کہ وہ سیاست ہی چھوڑ دے، یہ میں مطالبہ ویسے کیوں کر رہا ہوں؟ ایک تو یہ میرا مطالبہ نہیں ہے، یہ اس ملک کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے، جو پورا پاکستان کا 70% آبادی ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارا ان پرانا سیاستدانوں سے جان چھڑوا۔ یہ تو ان کا مطالبہ ہے۔ میں تو اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، مجھے یہ سکھایا گیا۔
ہم تو پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہے کہ ہم گالی دینا شروع کرتے. ہمیں عزت کا تو خیال رکھتے ہیں. ان پرانا سیاستدانوں سے یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ بزرگ ہو چکے ہیں. ان پرانوں سیاستدانوں سے اعتراض یہ ہے کہ وہ وہی پرانا سیاست کر رہے ہیں جس نے میرا ملک کو تباہ کیا ہے. وہ پرانا سیاست جو 70 سال سے ہوتا رہا ہے، اس سیاست سے جنہوں نے جس سے ہر جماعت نے توبہ کر کے کہا کہ یہ سیاست ہم پھر سے نہیں کریں گے. پی ٹی آئی جب مشرف کا دور میں، پہلے تو مشرف کا چیف پولنگ ایجنٹ خود خان صاحب ہوتا تھا، مگر جب عامر مشرف نے خان صاحب کو 100 سیٹس جو ہے وہ رگ کر کے نہیں دلوائے تو ان کا لڑائی ہوا. تو اس نے تب بھی جب سیاست کرتا تھا تو اس پرانی سیاست کی مخالفت خان صاحب کرتا تھا. میاں صاحب جب تیسری دفعہ آپ نے اتنا ماشاءاللہ یہ قوم تیسری دفعہ جب آپ نے میاں صاحب کو وزیر اعظم بنایا تو اس نے یہ بات کہا تھا کہ وہ پرانا سیاست کو وہ چھوڑیں گے اور نیا سیاست لے کر آئیں گے. مگر جب حکومت کا موقع ملا پی ڈی ایم کو تو وہی پرانا سیاست پہ اتر آئے. تو اس لیے ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا بزرگوں سے بڑا احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ اب یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں، سیاست ہی چھوڑ دیں، یا گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے، جوانوں کے لیے دعا کرے، مستقبل کے لیے دعا کرے. اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.